بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جھوٹ کے خلاف جہاد۔ فطرت انسانی سچائی اور درستی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اگر انسان اپنی اسی اصلی فطرت پر باقی رہے اور خارجی کشش اور عوامل اسے فطرت کی راہ سے منحرف نہ کر دیں تو وہ ہمیشہ پاکیزگی اور فضائل کی جانب مائل رہے اور ناپاکیوں اور برائیوں سے دور رہے۔ انسان فطرتاً راست گو، نیکوکار، کریم النفس اور شریف ہے، لیکن مختلف عوامل مثلاً تربیت اور ماحول وغیرہ اس کی ان صفات کو ظاہر ہونے سے روکتے ہیں، حتیٰ کہ بری صفات کو ان کی جگہ متمکن کر دیتے ہیں۔ انبیاء اور پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں سے ایک نازک ترین ذمہ داری خارجی عوامل کے مقابلے میں فطرت انسانی کو مدد بہم پہنچانا ہے، اور وہ اسی معنی میں کہ وہ اپنی نورانی تعلیمات کے ذریعے انسان کی فطری قوتوں کو تقویت بخشیں اور اس کی اعلیٰ صفات کے اظہار کے لیے میدان ہموار کریں۔ جھوٹ انسان کی فطرت کے خلاف ہے اور اسے اچھائی اور نیکوکاری سے بدی اور تباہکاری کی جانب کھینچتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک وبائی مرض کی طرح باپ سے بیٹے میں، استاد سے شاگرد میں اور خریدار سے بیچنے والے میں سرایت کر جاتا ہے اور ان کی فطرتوں کو ان کی پہلی سرش سے منحرف کر دیتا ہے۔ شاید بہت سے لوگ جھوٹ کو ایک معمولی اور غیر اہم چیز سمجھیں، حالانکہ جھوٹ میں جو نقصانات مضمر ہیں ان کا مقابلہ کسی دوسرے گناہ کے نقصانات سے نہیں کیا جا سکتا، اور جھوٹ کی جانب سے جو خطرات انسانی معاشروں کو لاحق ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں وہ حد و حساب سے باہر ہیں۔ اکثر ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ایک مکار شخص نے اپنے گھٹیا مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور اس ایک جھوٹ سے ہزاروں افراد کو حق و صداقت کی صراط مستقیم سے ہٹا کر مکمل گمراہی اور بدبختی سے دوچار کر دیا ہے۔ یا کسی اور فریبی شخص نے غوث یا قطب وغیرہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس جھوٹ کے زیر اثر بہت سے لوگ بھٹک گئے ہیں۔ اس قسم کے گناہوں کا کس دوسرے گناہ سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور ان سے ہونے والے نقصانات کو کس دوسرے گناہ کے پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام جھوٹ کو بے ایمان لوگوں کی صفت شمار کرتا ہے، اور قرآن مجید صاف فرماتا ہے، یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ نحل آیت 105۔ امام علی علیہ السلام جھوٹ کو بدترین فعل شمار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، جھوٹ سے زیادہ برا اور ناپسندیدہ فعل اور کوئی نہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے جھوٹ کو ایمان کی بنیاد ڈھا دینے والا قرار دیا ہے اور فرمایا ہے، جھوٹ ایمان کی بنیاد کو کھود ڈالتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حقیقت ایمان کے شعور کو مختلف اقسام کے جھوٹ ترک کرنے سے وابستہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے، کوئی شخص ایمان کی حقیقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ جھوٹ کو خواہ سنجیدگی سے بولا جائے یا مذاق میں ترک نہ کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا یہ ممکن ہے کہ با ایمان شخص ڈرپوک ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بخیل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر سوال ہوا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دروغ گو ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت فقیری اور پریشانی کا موجب بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں سے آگاہ کر رہا ہوں، اور وہ ان چیزوں سے عبارت ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، انہیں دکھ دینا اور جھوٹی بات کہنا۔ ایک مشہور ماہر نفسیات کہتا ہے، تمام گھٹیا اخلاق اور قابل نفرت صفات میں سے جھوٹ سب سے بری اور مذموم صفت ہے۔ یہ قبیح عادت یا تو اخلاقی گراوٹ اور خرابی سے پیدا ہوتی ہے یا کمزوری اور بزدلی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بڑے تعجب کی بات ہے
کہ عموماً لوگ اسے بڑی لاپرواہی اور بے اعتنائی سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر اپنے نوکروں اور گماشتوں کو جھوٹ بولنے اور جھوٹ کے ذریعے ڈھونگ رچانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر بعد میں یہ بات ان کے مشاہدے میں آئے کہ ان کے نوکر خود ان کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو نہ تو انہیں متعجب ہونا چاہیے اور نہ ہی غصے میں آنا چاہیے۔ امام حسن العسکری علیہ السلام جھوٹ کو تمام برائیوں کی کنجی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، تمام برائیاں اور گناہ ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی کنجی جھوٹ ہے۔ مراد یہ ہے کہ جھوٹ میں مبتلا ہونے سے تمام ناپاکیوں کے لیے میدان ہموار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں جہاں مسلمانوں کو جھوٹ میں آلودہ ہونے سے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے، وہاں جھوٹوں کی رفاقت اور ان سے میل جول رکھنے سے بھی باز رہنے کو کہا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمایا کرتے تھے، احمق کے ساتھ دوستی سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ نفع اور نقصان کی تشخیص کرنے سے عاجز ہے، اس لیے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اور بخیل کے ساتھ دوستی سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے جس چیز کی تمہیں سخت ضرورت ہو وہ تم سے بچا کر رکھتا ہے۔ اور فاجر اور بدکار کی دوستی سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تمہیں سستی سے سستی قیمت پر بیچ ڈالے گا۔ اور اس شخص کی دوستی سے پرہیز کرو جو جھوٹ کے مرض میں مبتلا ہو، کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے جو دور کو تمہارے نزدیک اور نزدیک کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی اپنی دروغ گوئی کے ذریعے سخت کاموں کو تمہارے سامنے آسان کر کے پیش کرتا ہے اور آسان کاموں کو سخت کر کے پیش کرتا ہے، اور نتیجے کے طور پر تمہیں اپنا مقصد حاصل کرنے سے باز رکھتا ہے۔ جس طرح جھوٹ انسان کو دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی طرح جھوٹ کو ترک کرنے اور اس سے توبہ کر لینے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور عرض کیا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو نماز پڑھتا ہوں لیکن زنا اور جھوٹ میں بھی ملوث ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں گناہوں میں سے ایک سے توبہ کر لوں۔ آپ فرمائیں کہ میں کون سے گناہ سے توبہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جھوٹ بولنے سے توبہ کر لو۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گراں میں باندھا اور اپنے دل میں عہد کیا کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے فقط جھوٹ بولنے سے توبہ کی، لیکن یہی چیز اس کے تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کا موجب بن گئی، کیونکہ جب کبھی اس نے زنا کرنا چاہا تو اسے خیال آیا کہ اگر رسول اللہ مجھ سے دریافت کریں گے، آیا تو نے جھوٹ سے توبہ کر لینے کے بعد زنا کیا ہے یا نہیں؟ تو اگر میں اس سوال کا جواب نفی میں دوں گا تو جھوٹ بولوں گا اور اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف عمل کروں گا، اور اگر میں تسلیم کر لوں گا کہ میں نے زنا کیا ہے تو سزا کا مستحق ٹھہروں گا، اور یہی صورت تمام دوسرے گناہوں کی ہوگی۔ یوں جھوٹ سے توبہ کرنے پر اسے بہت سے دوسرے گناہوں سے بھی نجات مل گئی۔ یہاں ایک نقطے کی جانب اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جیسا کہ اس بحث کے آغاز میں ذکر کیا گیا ہے، جھوٹ انسان کی روح سے جنم لیتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کے علاج کے لیے پہلے اس بیماری کی وجہ جاننا ضروری ہے تاکہ بعد میں اس کا مناسب علاج کیا جا سکے، کیونکہ جب تک بیماری کی وجہ معلوم نہ ہو اور اسے دور نہ کیا جائے، علاج معالجے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جھوٹا شخص جھوٹ نہیں بولتا بجز اس وجہ کے کہ وہ اپنے دل میں پست اور حقیر ہونے کا احساس کرتا ہے۔ اسی بنا پر ایک جھوٹے شخص کے حالات کا اجمالی مطالعہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ ضعف نفس، خوف، ناتوانی یا حقیر ہونے کا احساس ہے، یا اس قسم کے کوئی دوسرے نفسیاتی حالات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس برائی میں ملوث ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ انسانیت اور مردانگی کے مقابلے میں سب لوگوں سے زیادہ کم نصیب ہے۔
جو شخص اخلاقی جرات رکھتا ہو وہ ہرگز اپنے آپ کو جھوٹ میں آلودہ نہیں کرتا۔ جھوٹ وہ بولتا ہے جو اپنے دل میں کمزوری اور کمتری محسوس کرتا ہے۔ در حقیقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بے شخصیت، ڈرپوک اور کمزور لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر چیزوں کی گروہ بندی ان کے تناسب اور درجوں کے مطابق کی جائے تو سچ شجاعت کے ساتھ اور جھوٹ خوف اور بزدلی کے ساتھ جگہ پائے گا۔ ایک ماہر نفسیات کہتا ہے، جھوٹ کمزور لوگوں کا بہترین حربہ اور وقتی طور پر خطرہ ٹالنے کا سریع ترین ذریعہ۔ اسی بنا پر رنگین نسلوں کے ان افراد میں جھوٹ کو فروغ حاصل ہے جو سفید نسل کی قوموں کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں اور ان کی سختیاں سہتے ہیں اور اپنے آپ پر ان کا اثر اور قدرت محسوس کرتے ہیں۔ بعض حالات میں جھوٹ کمزوری اور ناتوانی کے انعکاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم ایک بچے سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس مٹھائی کو ہاتھ لگایا ہے، یا کیا تم نے یہ گلدان توڑا ہے، تو اگر بچے کو معلوم ہوگا کہ اگر اس نے اقرار کر لیا تو اس کی گوشمالی ہوگی اور اسے سخت سزا ملے گی، تو اس کی بچاؤ کی اندرونی حس اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ کبھی کبھی بچوں میں یہ بیماری دیکھنے میں آتی ہے، اور اگر اسی وقت اس کا بنیادی علاج نہ کر لیا جائے اور صحیح تربیت کے ذریعے اس کا تدارک نہ ہو تو اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں اور مرض تقریباً لا علاج ہو جاتا ہے۔ والدین اور بالعموم سرپرستوں کا پہلا اور اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ بچوں سے جھوٹ نہ بولیں اور ان سے کوئی جھوٹا وعدہ نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اس باپ پر رحمت کرے جو خود اپنے ساتھ نیکی کرنے میں اپنے فرزند کی مدد کرے۔ راوی نے پوچھا، وہ اپنے بیٹے کی مدد کس طرح کر سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں 4 احکام دیے۔ اول یہ کہ اپنی فرزند کی قدرت اور توانائی کی مقدار کا اندازہ لگا لے اور وہ جو کام اپنی قدرت کے مطابق انجام دے اسے قبول کر لے۔ دوم یہ کہ اپنے فرزند کی ہمت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہ ڈالے۔ سوم یہ کہ اسے گناہ اور سرکشی پر مجبور نہ کرے۔ چہارم یہ کہ اس سے جھوٹ نہ بولے اور اس کے سامنے احمقانہ کاموں کا اقدام نہ کرے۔ اولاد کے جھوٹ بولنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پر بھاری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں اور ان سے ان کی ہمت سے بڑھ کر کام کرنے کی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ بچوں کے سرپرستوں کی سخت گیریاں اور ان سے غلط اور ان کی ہمت سے بڑھ کر توقعات وابستہ کرنا بچوں کو جھوٹ بولنے پر اکساتی ہیں اور ان میں یہ ناپسندیدہ عادت پیدا کر دیتی ہے۔ برٹرنڈ رسل کہتا ہے، چھوٹے بچے کے دل میں پہلی بار جھوٹ بولنے کا امکان کا خیال پیدا نہیں ہوتا، بعد میں اسے جھوٹ بولنے کے امکان کا پتہ چلتا ہے، یعنی وہ اس امکان کو بڑوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ خوف بھی اسے ایسا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ اس سے بڑے اور بالغ لوگ اس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر وہ ان سے سچ بولے تو اس کے لیے خطرے کا موجب ہے۔ ان حالات میں وہ جھوٹ بولنے کا آغاز کرتا ہے۔ آپ خود ان محرکات اور عوامل سے دور رہیں تو جھوٹ بولنے کا خیال بچے کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ ریمنڈ پیج کہتا ہے، میں ایک جوان لڑکی کو جانتا ہوں جو اب ایک لا علاج جھوٹی ہے۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ایک کلاس میں پڑھنے جاتی تھی جس میں 25 بچے تعلیم پاتے تھے۔ ایک آیا اسے ہر روز اسکول لے جاتی تھی اور پڑھائی ختم ہونے پر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ اس آیا کے ذمہ یہ کام تھا کہ بچی کا خیال رکھے، اس کی ضروریات پوری کرے اور اسے سبق یاد کرائے۔ اس زمانے میں رائج طرز کے مطابق ہر روز بچوں کا تحریری امتحان لیا جاتا تھا، اور جو نمبر وہ حاصل کرتے ان کے مطابق ان کی درجہ بندی یعنی اول، دوم اور سوم وغیرہ کی جاتی تھی۔ وہ بچی جوں ہی بستر لیے کمرہ جماعت سے باہر آتی تو اس کی آیا فوراً چلا کر پوچھتی، کہو آج تم کس نمبر پر آئیں؟
جواب میں جب بھی وہ اول یا دویم کہتی تو آیا مطمئن ہو جاتی۔ تاہم ایک دفعہ یوں اتفاق ہوا کہ یہ بچی 3 بار پے در پے تیسرے نمبر پر آئی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ 25 ناآموز بچوں میں تیسرے نمبر پر آنا بھی واقعی قابل تحسین بات ہے، لیکن اس کی آیا اس کے باوجود اس حقیقت کو سمجھنے والے لوگوں میں سے نہ تھی۔ اس نے 2 دفعہ تو اس بات کو برداشت کیا، لیکن تیسری بار نہ رہ سکی، اور اس عالم میں جبکہ بچی خوف کے مارے کانپ رہی تھی چلا کر کہنے لگی، تو کیا تم تیسرے نمبر پر ہی آتی رہو گی؟ کل تمہیں اول آنا ہوگا، سن لیا؟ یہ حقیقت اور قطعی حکم سارا دن اس بچی کے دماغ پر مسلط رہا۔ دوسرے دن اسکول میں بھی اس پر یہی وحشت طاری رہی۔ اس نے پڑھائی کے کام میں جہاں تک ممکن ہو سکا پوری توجہ دی۔ اس کے تفریق کے سب سوال صحیح تھے، جمع کے سوال بھی سارے درست تھے۔ اس نے تمام سبق ٹھیک سنائے، اور جب ظہر کا وقت ہونے کو آیا اور نوبت املا تک پہنچی تو اس وقت تک اس کا تمام کام تسلی بخش تھا۔ لیکن املا کے امتحان میں اس کی 4 غلطیاں ہو گئیں، اور انجام کار اس دن بھی وہ تیسرے نمبر پر آئی۔ اس دن تیسرے نمبر پر آنا اس کے لیے ایک بڑی مصیبت سے کم نہ تھا۔ جب آخری گھنٹی بجی تو آیا اس کے انتظار میں کمرہ جماعت کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ جوں ہی اس کی نظر بچی پر پڑی اس نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ بچی کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے صحیح بات بتا سکے، چنانچہ اس نے جواب دیا کہ میں اول آئی ہوں، اور یوں اس کی دروغ گوئی کا آغاز ہو گیا۔ کئی والدین ایسے ہیں جو یہی روش اختیار کرتے ہیں، اور یوں اولاد کی گناہ گاری اور جھوٹ کے لیے جواب دہی کا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ برٹرنڈ رسل کہتا ہے، اگر کوئی بچہ جھوٹ بولنے لگے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ضروری اقدام کو بچے کی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور یہ ان کا فرض ہے کہ اس کا علاج کریں، یعنی اس کے جھوٹ بولنے کے اسباب رفع کریں، اور نرمی اور عقل سے دلائل دے کر اسے سمجھائیں کہ جھوٹ نہ بولنا کیوں بہتر ہے۔ انہیں چاہیے کہ مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جانب ہرگز رجوع نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے بچے کا خوف بڑھتا ہے، اور جو دروغ گوئی کا محرک ہے۔ البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے جھوٹ بولنا نہ سیکھیں تو اس کا سب سے بہتر علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بھی بچوں کے ساتھ سچائی کی روش اختیار کریں۔ جب والدین اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچے دیکھتے ہوں کہ وہ یعنی والدین خود جھوٹ بولتے ہیں، تو قدرتی طور پر وہ بچوں پر اپنا اخلاقی اثر و اقتدار کھو بیٹھتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک اور قسم جو بچوں کے لیے بے حد نقصان دہ ہے، یہ ہے کہ انہیں کسی مخصوص سزا کی دھمکی دی جائے جبکہ اس پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ڈاکٹر بلارڈ نے اپنی دلچسپ کتاب مدرسہ متغیر میں یہ اصول بڑے تاکیدی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 112 پر وہ کہتا ہے، دھمکی نہ دو، لیکن اگر دھمکی دو تو پھر کسی چیز کو اس دھمکی پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بننے دو۔ ماں باپ اور سرپرستوں کی بیداری اور ہوشیاری بچوں کو جھوٹ کے مرض میں مبتلا ہونے سے بچا سکتی ہے۔ اگر بچے کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے، اگر بزرگ خود جھوٹ بول کر اسے دروغ گوئی نہ سکھائیں، اگر دروغ گوئی کے عوامل مثلاً خوف اور دھمکی کو دور کر دیا جائے، اگر ماں باپ بچے پر بلا وجہ سختی نہ کریں اور آمرانہ رویہ اختیار نہ کریں، اور مختصراً اگر وہ اس کے ساتھ مہربانی، ملائمت کے ساتھ عاقلانہ اور آگہانہ رویہ اختیار کریں، تو بچہ قطعاً جھوٹ کی مصیبت بار بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ والدین بچوں کے جھوٹ بولنے پر غیر معمولی خفگی کا اظہار کرتے ہیں، بالخصوص جب جھوٹ ڈھٹائی سے بولا جائے اور جھوٹ بولنے والا نوجوان ہو۔ بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ بعض اوقات بچے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں حرف حقیقت زبان پر لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بچہ ماں سے کہے کہ مجھے اپنے بھائی سے نفرت ہے، تو ممکن ہے کہ ماں بلا تعمل سچ بولنے پر اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دے، لیکن جب وہ بچہ تھوڑی دیر بعد کمال ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ موٹ یہ کہے کہ اب مجھے بھائی سے محبت ہو گئی ہے، تو ممکن ہے کہ ماں بے اختیار اس کا منہ چومنے لگے۔
ایک بچہ اس آزمائش سے گزرنے کے بعد کیا نتیجہ اخذ کرے گا؟ ممکن ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سچ بولنا پریشانی اور آزردگی کا اور دروغ گوئی خوشنودی کا موجب ہے، اور ماں نوعمر جھوٹوں کو انعام بھی دیتی ہے۔ لہٰذا جب ہم بچوں کو سچائی اور رازگوئی سکھانا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم ان کے شیریں حقائق آرام و تحمل سے سنتے ہیں، اسی طرح ان کے تلخ حقائق پر بھی کان دھریں۔ جب کسی بچے کو سچ بولنے پر سزا ملتی ہے تو وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے خواہ مخواہ جھوٹ بولتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں سے ایسے سوالات نہ کریں جن کا جواب دینے کے لیے انہیں اپنے بچاؤ کی خاطر مجبوراً جھوٹ بولنا پڑے۔ بچے اس بات سے نفرت کرتے ہیں کہ ماں باپ ان سے باز پرس کریں، خصوصاً جب وہ جانتے ہوں کہ سوالات کے جواب پہلے سے معلوم ہیں۔ ہمارا واحد مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو سمجھائیں کہ ہم سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب مسائل سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو مذہبی اور دینی فریضے کی جانب متوجہ کیے جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر بچوں کی تربیت کی بنیاد ایمان اور مذہب کے اصولوں پر رکھی جائے اور ان کے اخلاق آسمانی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوں تو ان میں کبھی بھی کوئی انحراف پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ مذہب پر ایمان سے زیادہ کوئی اصول، قوانین اور ضوابط پر عمل درآمد کا ضامن نہیں ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو با ایمان لوگوں کو جھوٹ اور دوسرے گناہوں میں ملوث ہونے سے باز رکھتا ہے اور انہیں ایک قسم کا روحانی اور معنوی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لوگوں کو جھوٹ میں مبتلا ہونے سے باز رکھنے کے لیے اس کے نقصانات کی تشریح کرنے اور انہیں تاریخی مثالوں سے مربوط کرنے کا بڑا نمایاں اثر ہوتا ہے۔ علامہ فقید مرحوم فرماتے ہیں، جھوٹ کی بیماری کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان آیات اور روایات کی جانب توجہ دے جو جھوٹ کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ جھوٹ میں مبتلا ہونے کا نتیجہ ابدی ہلاکت ہوگا۔ علاوہ ازیں وہ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ آخرت میں ہلاکت کے علاوہ اس دنیا میں بھی وہ معاشرے کے احترام اور محبت سے محروم ہو جائے گا، اور اس کا جھوٹ ظاہر ہونے کی بنا پر وہ خواہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ ڈاکٹر الیکسس کارل کہتا ہے، تمام عادات میں سے روحانی ترقی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ جھوٹ بولنا، اپنے ہم جنسوں کو ورغلانا، ان پر بہتان باندھنا، ان کی خیانت کرنا، چوری کرنا اور ہر چیز کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے چاہنا ہے۔ فساد اور جھوٹ کے درمیان انسان کی روح کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، سچ بولو کیونکہ اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے، جھوٹ سے دور رہو کیونکہ یہ ایمان کو دور کرتا ہے۔ سچ بولنے والا نجات اور اقبال مندی کی دہلیز پر ہے اور جھوٹ بولنے والا خواری اور تباہی کے ڈھلوان کے کنارے پر۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 260۔ ایک فارسی شعر ہے، انسان کو چاہیے کہ راست گو ہو، خواہ اس پر مصیبت اولوں کی طرح ہی کیوں نہ برسے، سچی بات کہے اور خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ سچائی نہ روزی چھینتی ہے نہ موت وارد کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کے حالات پر تھوڑے سے غور اور ان کے مطالعے سے جھوٹ کے گوناگون نقصانات واضح ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ معاشرتی نقطہ نگاہ سے ایسی خرابیوں کو جنم دیتا ہے جو ناقابل برداشت ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی آبرو معاشرے میں خطرے میں رہتی ہے اور وہ ہمیشہ رسوائی کے ڈھلوان کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ اس کا جھوٹ لوگوں میں کھل جائے اور اس کی سماجی آبرو جاتی رہے۔ عقل مند لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں آبرو سے رہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ دولت خرچ کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ آبرو کا سرمایہ سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا شخص اس قیمتی شے کو خود اپنے ہاتھوں اور اپنے خراب عمل سے کھو بیٹھتا ہے۔ فرقہ شیخیہ کا ایک پیشوا تبریز میں ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہا تھا۔ تقریر کے دوران اس نے جنوں کے بادشاہوں کا تذکرہ چھیڑ دیا اور بتایا کہ ان میں سے کس نے پہلے حکومت کی اور کس نے بعد میں۔
اس کی تقریر کا انداز کچھ یوں تھا: اس سلسلے کا پہلا بادشاہ جو تخت حکومت پر بیٹھا تھا مشا تھا، اس کے بعد قہقہہ مشا اور پھر جھجھا مشا وغیرہ۔ مقرر نے اپنی تقریر جاری رکھی حتیٰ کہ 10ویں یا 11ویں بادشاہ تک پہنچا، جس کا نام سابقہ ناموں سے ملتا جلتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک آزادہ روح شخص ممبر کے پاس سے بول اٹھا کہ جناب ذرا 5ویں بادشاہ کا نام تو دوبارہ بتا دیجئے۔ محترم مقرر جواب نہ دے سکا، کیونکہ اسے یہ یاد نہ تھا کہ ان بہت سے مشابہ ناموں میں سے اس نے 5ویں فرضی بادشاہ کا کون سا نام دیا تھا۔ اب معزز قارئین خود اندازہ لگا لیں کہ ان حالات میں مذکورہ نادان اور جھوٹے مقرر کو کتنی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہوگی۔ جارج ہربرٹ کہتا ہے، جھوٹ خواہ کسی لباس یا غلاف میں ہی کیوں نہ ہو، اس کی حقیقت بالآخر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ علاوہ اس بات کے کہ جھوٹا شخص معاشرے میں اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد بھی، جو کہ ہر شخص کی معاشرتی زندگی کے اہم ترین ارکان میں سے ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر وہ کسی وقت سچ بھی بولے تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ ارسطو کہتا ہے، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں انہیں اس کی سزا اس شکل میں ملتی ہے کہ جب وہ سچی بات بھی کہتے ہیں تو کوئی باور نہیں کرتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جس کسی کی عادت سچائی کی ہو، اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو لوگ درگزر کرتے ہیں، اور اگر اس کی شہرت بطور جھوٹے کے ہو جائے تو پھر لوگ اس کی سچی بات پر بھی یقین نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو، کیونکہ جھوٹ روح سیاہی لاتا ہے۔ اقتصادی نقطہ نگاہ سے بھی جھوٹ کے بہت سے نقصانات ہیں، کیونکہ دولت کمانے کے لیے عموماً لوگوں سے لین دین اور معاملات انجام دینا ضروری ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اکثر معاملات اور بالخصوص بڑے معاملات بطور ادھار انجام پاتے ہیں، اور ان معاملات کی پشت پناہ لوگوں کا ایک دوسرے پر حسن اعتماد ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے انسان کا اعتماد سلب ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ دروغ گو کا کاروبار کے مان پڑنے اور اس کی پریشانی اور ناداری میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ جھوٹ کا ایک اور نقصان اس روحانی اضطراب اور پریشانی کا وجود میں آنا ہے، جو اکثر جھوٹ بولنے والے کو دامن گیر ہو جاتی ہے اور انہیں بہت بڑے نفسیاتی دکھوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک مشہور مصنف اپنی کتاب میں یوں رقم تراز ہے، میں نے غفلت کی بنا پر ایک جھوٹ بولا اور 30 سال روحانی کرب میں مبتلا رہا۔ ماجرا کچھ یوں تھا، ایک رات ایک مجلس میں جس میں میرے کئی دوست اور رفیق موجود تھے، بیرونی ممالک کی سیاحت کے بارے میں بات چل نکلی۔ حاضرین میں سے ہر ایک نے یورپ، امریکہ، مشرق قریب اور مشرق بعید میں اپنی مسافرتوں کے حالات بیان کیے، اور میں بھی اس خیال کے تحت کہ دوسروں سے پیچھے نہ رہ جاؤں گفتگو میں شامل ہو گیا۔ اور گو میں کبھی فرانس نہیں گیا تھا، پھر بھی اپنے فرانس کے فرضی سفر کے بارے میں نے باتیں کی، لیکن پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حضرات فرانس ہو آئے ہیں ان میں سے کوئی مجھ سے اس ملک کے بارے میں سوال کرے اور یہ بات میرے لیے رسوائی کا موجب بن جائے۔ میں نے اس صورتحال سے بچے رہنے کی پوری کوشش کی اور بڑی پریشانی کے عالم میں اس مجلس کو اختتام تک پہنچایا، لیکن اس رات سے بے عزتی کے خطرے کا عفریت میری نگاہوں کے سامنے رہنے لگا، اور مجھے ہر وقت خوف لاحق رہتا کہ مبادا اس مجلس کے شرکاء میں سے کوئی کسی جگہ موجود ہو اور میں بے خیالی کے عالم میں اپنے جھوٹے دعوے کے برعکس کوئی بات کہہ دوں اور ذلت اٹھاؤں۔ یہ پریشانی میرے لیے اس قدر سوہان روح بن گئی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس صورتحال سے چھٹکارا پانے کے لیے میں ہر قیمت پر فرانس جاؤں گا۔ تاہم بدقسمتی سے اس سفر کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس سلسلے میں میری تمام کوششیں بے نتیجہ رہیں، حتیٰ کہ 30 سال بعد میں اس قابل ہو سکا کہ فرانس کا سفر کروں اور اس ذہنی اذیت سے نجات پاؤں۔
جی ہاں، میں نے ایک جھوٹ بولا اور 30 سال پریشانی اٹھائی، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اسی رات میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور اس عظیم بلا کے چنگل میں نہ پھنسوں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خراسان اور زبستان کے بادشاہ سلطان حسین بالقیرہ اور عراق اور آذربائیجان کے بادشاہ سلطان یعقوب کے مابین بڑے خوشگوار تعلقات قائم تھے، اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے خط و کتابت کرتے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے سلطان یعقوب کو قیمتی تحائف بھیجنے کا ارادہ کیا، تو اس نے حکم دیا کہ کلیات دیوان جامی بھی جو اس زمانے میں بڑی قیمتی کتاب تصور کی جاتی تھی، شاہی کتب خانے سے لا کر تحائف میں شامل کر دی جائے۔ کتب خانے کے محتمم ملا عبد الکریم نے کتاب اٹھاتے وقت غلطی سے کلیات جامی کے بجائے فتوحات مکی، جو جلد و ضخامت اور شکل و صورت کے لحاظ سے کلیات جامی سے بے حد مشابہ تھی، تحائف میں رکھ دی۔ امیر حسین ابی وردی جو دربار کی سربر آوردہ شخصیتوں میں سے تھا، اس امر پر مامور ہوا کہ دیوان جامی سمیت سارے تحائف لے جا کر سلطان یعقوب کو پیش کرے۔ اس نے بھی ایک نظر ڈالے بغیر کتاب لے لی اور روانہ ہو گیا۔ جب امیر حسین تبریز پہنچا اور دربار شاہی میں باریاب ہوا تو سلطان اس سے بڑی مہربانی سے پیش آیا اور کہا، اس دور دراز سفر میں تمہیں یقیناً بہت تکلیف ہوئی ہوگی اور تم تھک گئے ہوگے۔ امیر حسین چونکہ جانتا تھا کہ سلطان کو جامی کی کتاب کا کتنا شوق ہے اور وہ اسے بہت پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے سلطان کی نظر میں اپنی وقت بڑھانے کی خاطر مبالغہ آمیز جواب دیا، چونکہ سفر کے دوران مجھے ایک بے حد شفیق ساتھی میسر تھا، اس لیے میں نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ سلطان نے پوچھا، تمہارا ہم سفر کون تھا؟ اس نے جواب دیا، دیوان جامی۔ سلطان جامی کی کتاب کا نام سن کر بے حد خوش ہوا اور حکم دیا کہ کتاب پیش کی جائے۔ امیر نے آدمی بھیجا جو کتاب لے آیا، لیکن جب اسے کھولا گیا تو وہ بجائے کلیات جامی کے فتوحات مکی نکلی، کیونکہ امیر حسین نے دوران سفر کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور جھوٹ بولا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت متغیر ہو گئی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اب اس حادثے کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس منجھے ہوئے سیاستداں اور سفارتکار کی آبرو خاک میں مل گئی۔ وہ دونوں بادشاہوں کے نزدیک مردود ٹھہرا، بلکہ دونوں ممالک میں لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے بنی نوع انسان کو کتنے زبردست نقصانات پہنچے ہیں۔ معاصرین کے حالات کے مطالعے سے بھی جھوٹ کی فتنہ انگیزیوں کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ یہ جھوٹ کی مضرتوں کی بنا پر ہی ہے کہ اسلام نے اس کے خلاف بڑی شد و مت سے جنگ کی ہے اور اسے بے ایمان اور بے شخصیت لوگوں کی صفت قرار دیا ہے اور جھوٹے شخص کو لعنت اور نفرین کا سزاوار گردانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی عذر کے بغیر جھوٹ بولے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جامع السادات جلد دوم۔ امام الصادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جھوٹے شخص کا جوان مردی میں کوئی حصہ نہیں۔ خصال صدوق جلد اول۔ امام الصادق علیہ السلام راست گوئی اور امانتوں کی ادائیگی کو لوگوں کے ایمان اور قدر و قیمت کا معیار قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کی آزمائش دو چیزوں سے کرو، ایک بات کرتے وقت سچ بولنے سے اور دوسروں کی امانتوں کے بارے میں امین ہونے سے۔ غرار الحکم۔ دروغ مصلحت آمیز۔ پچھلے صفحات میں ذکر آ چکا ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اب موقع ہے کہ دروغ مصلحت آمیز کے بارے میں بھی وضاحت کر دی جائے۔ اسلام میں جو گناہ حرام اور ناروا سمجھے گئے ہیں، اصولاً ان کی دو قسمیں ہیں،
ایک قسم گناہوں کی وہ ہے جن میں فی نفسہ ہی قباحت ہو اور وہ خود بخود برے اور ناپسندیدہ کام شمار ہوتے ہوں، مثلا قتل انسانی، ظلم، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، چوری کرنا وغیرہ۔ دوسری قسم گناہوں کی وہ ہے جو فتنہ و فساد کا پیش خیمہ ہو اور دوسرے جرائم کے لیے میدان ہموار کرتے ہوں۔ جھوٹ کا تعلق دوسری قسم کے گناہوں سے ہے، اور گزشتہ روایات میں نقل کیا جا چکا ہے کہ جھوٹ گناہوں اور برائیوں کی کنجی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ جھوٹ گناہ کا سدباب کرنے کا موجب بن جائے، یا اس کی حیثیت ایک مظلوم کو ظلم سے بچانے والی کنجی کی ہو جائے، تو پھر یہ ناجائز نہیں رہتا اور بنیادی طور پر گناہ کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ذاتی قباحت نہیں، اور پیش نظر مصلحتوں کی بنا پر اس کی اتفاقی قباحت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتوں میں نہ صرف یہ کہ جھوٹ حرام نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے ذریعے کسی مسلمان کی جان بچتی ہو یا اس کی آبرو کی حفاظت ہوتی ہو تو وہ واجب ہے۔ امام الصادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کسی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کا پتہ چلایا جائے اور وہ سچ بتا دے اور اس کے سچ کہنے کے نتیجے میں اس مسلمان کو نقصان پہنچے، تو اس کا یعنی سچ بتانے والے کا نام جھوٹوں کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ اور اگر کسی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کا پتہ چلایا جائے اور وہ جھوٹ کہہ دے اور اس جھوٹ کے نتیجے میں اس مسلمان کو فائدہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا شمار سچ بولنے والوں میں ہوگا۔ شیخ سعدی گلستان میں بیان کرتے ہیں، ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کر دینے کا اشارہ کیا۔ وہ بیچارہ نا امیدی کی حالت میں بادشاہ کو گالیاں بکنے اور سخت سست کہنے لگا، کیونکہ دانش مندوں نے کہا ہے کہ جو شخص جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے وہ جو اس کے جی میں آئے کہتا ہے۔ ضرورت کے وقت جب کوئی چارہ نہیں رہتا تو انسان تیز تلوار کی نوک بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ایک نیک دل وزیر نے کہا، حضور یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کو رحم آ گیا اور اسے قتل کرنے سے باز رہا۔ ایک دوسرے وزیر نے جو اس کے خلاف تھا کہا، ہمارے ابنائے جنس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ بادشاہوں کے حضور میں سچی بات کے علاوہ کچھ کہیں۔ اس شخص نے بادشاہ کو گالیاں دی ہیں اور برا بھلا کہا ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سے منہ پھیر لیا اور کہا، جو سچی بات تو نے کہی ہے اس کے مقابلے میں مجھے اس کا جھوٹ زیادہ پسند آیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ مصلحت تھی اور اس کی بنیاد خباثت پر ہے، اور دانش مندوں نے کہا ہے کہ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ پیدا کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں جھوٹ مناسب ہے: جنگی چال چلنا، شوہر کا بیوی سے وعدہ کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا۔ وضاحت: محترم قارئین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام علاقے فتح کرنے کی خاطر جنگ کو ممنوع سمجھتا ہے، اور اس کے نزدیک جنگ کا مقصد حق اور باطل کے مابین مقابلہ ہے۔ ان لڑائیوں میں دشمن کو دھوکے میں رکھنا حق کی تقویت اور باطل کی کمزوری کا موجب ہوتا ہے، اور اسی لیے پسندیدہ فعل ہے۔ جہاں تک شوہر کے بیوی سے وعدہ کرنے کا تعلق ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ اسلام میاں بیوی کی خوشحالی اور نیک بختی کا خواہاں ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ پیار اور محبت سے زندگی بسر کریں۔ لہٰذا اس نے شوہر کو بیوی سے جھوٹا وعدہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کا تقاضا پورا کر دے اور اپنا وعدہ وفا کر دے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وہ وعدہ پورا نہ کر سکتا ہو یا اس کا پورا کرنا مناسب نہ سمجھتا ہو، تب بھی وعدہ کر کے وہ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے اور اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ اب رہا سوال لوگوں کی اصلاح کا۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ دوستانہ روابط قائم رہیں، اور اگر 2 اشخاص یا 2 گروہوں کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اختلاف کا رفع ہونا فریقین اور معاشرے کے لیے یقیناً سود مند ہے، اور اسی لیے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی خاطر
جھوٹ بولنا مستحسن سمجھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص لوگوں کے مابین صلح صفائی کرانا چاہتا ہو وہ جھوٹ سے بری ہے۔ امام الصادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جھوٹ بری اور ناپسندیدہ چیز ہے بجز دو حالتوں کے، ظالموں کا شر رفع کرنا اور لوگوں کے مابین صلح صفائی کرانا۔ بالعموم جب بھی جھوٹ بولا جائے اور اس کا مقصد مسلمان کو شر اور نقصان سے بچانا یا لوگوں کے مابین صلح صفائی کرانا ہو تو وہ مستحسن اور پسندیدہ ہے، کیونکہ ایسا جھوٹ گناہوں کی کنجی نہیں بلکہ لوگوں سے نیکی اور احسان کی کنجی ہوتا ہے۔ البتہ ایسا جھوٹ بھی صرف اس وقت جائز اور پسندیدہ ہے جب سچ کہنا ممکن نہ ہو، اور یہی صورت ہے جس میں جھوٹ بولنا جائز یا واجب ہو جاتا ہے اور سچی بات کہنا ممنوع یا حرام تصور ہوتا ہے۔ اس موضوع پر بحث کے خاتمے سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مصلحت آمیز جھوٹ بھی صرف ان حالات میں جائز ہے جن میں اسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور جب اسے ترک کرنا خطرے اور نقصان کا موجب ہو۔ تاہم مالی فوائد یا شخصی منافع حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا مصلحت آمیز جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایسا جھوٹ قطعاً حرام ہے جس پر جھوٹ کی حرمت کے بارے میں آیت اور روایات کا مکمل اطلاق ہوتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت میں ذلت اور بدبختی کا موجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔